رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ، حسن رمضان آیا چار سو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی میگا رمضان ٹرانسمیشن حسن رمضان پاورڈ بائی خدمات الفردوس۔ اور ناظرین محترم، آج 5 رمضان المبارک ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور سیگمنٹ ہے حسن رمضان کا یہ نہایت ہی خوبصورت سا حسن سخن، جس میں ملک بھر سے مختلف بیت باز وہ شریک ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ انیشل راؤنڈز ہمارے جاری ہیں اور اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ یقینی طور پہ محظوظ ہو رہے ہیں اس سیگمنٹ سے، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے فیڈ بیک کے لیے۔ اور آج بھی ہمارے پاس حسب سابق 2 شریک ہیں، اور دونوں شرکاء کو ہم یہاں پہ بلائیں گے انشاءاللہ، اور ان سے بھی سنیں گے، اور ان میں سے کوئی ایک ہے جو کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا، اور کوئی ایک ہم سے رخصت ہوگا۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ العزیز حسن سخن کے ونر کے لیے ہے احسن الکلام کی یہ والی موٹر بائیک انشاءاللہ، اور رنر اپ کے لیے ہے خدمات الفردوس کی جانب سے عمرے کا ویزا کیش پرائز، اور سیکنڈ رنر اپ کے لیے ہے احسن الکلام کا ڈیجیٹل آسان ترجمہ قرآن، اور ساتھ میں کیش پرائز بھی اور شیلڈز بھی ہوں گی، ان تینوں ہمارے ونر، رنر اپ اور سیکنڈ رنر اپ کے لیے۔ ہمارے ساتھ گزشتہ سیگمنٹس کی طرح آج بھی موجود ہیں بھائی آل عمر، ان کا بہت شکریہ، سینئر ہمارے منصف ہیں اس سیگمنٹ کے، اور جناب محمد بن فیصل یہاں آبزرور کے طور پر بھی ہیں، اور کو ہوسٹ بھی ہیں، اور آرگنائزر بھی ہیں اس سیگمنٹ کے، اور بہت کچھ ہیں، اور بطور منصف بھی تشریف رکھتے ہیں۔ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو جناب آج کے شعراء کو، آج کے بیت باز حضرات کو میں بلاتا ہوں۔ پہلے شریک ہمارے، ان کا تعلق ہے ڈاؤ یونیورسٹی سے، اور نام ہے ان کا ابو ذر ظاہر، وہ تشریف لائیں گے ڈائس جے کے اوپر۔ اور دوسرے شریک ہمارے، ان کا تعلق تو کشمیر سے ہے، لیکن ہیں وہ یونیورسٹی آف گجرات سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان دانیال ناصر، ڈائس ٹی کے اوپر تشریف لائیں گے۔ 8 منٹ کا وقت ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، 8 منٹ ان دونوں حضرات کے پاس ہوں گے۔ جس لفظ پہ پہلا ساتھی اپنا شعر ختم کرے گا، اسی لفظ سے اگلے نے اس کو پڑھنا ہے اس شعر کو، اور اگر ایکول ہو جاتے ہیں اینڈ میں تو پھر کچھ الفاظ ہم ان کو دیں گے، اور اس لفظ کا شعر میں ہونا ضروری ہے جو لفظ ہم ان کو بتائیں گے، اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد منصفین کرام فیصلہ کریں گے۔ اور یہ بزر کی نوبت تب آئے گی جب شروع کے جو ہمارے 8 منٹ ہیں ان میں یہ حضرات ایکول رہتے ہیں۔ اگر وہیں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ کسی نے فمبل کیا ہے، کوئی بھول گیا ہے، کوئی شعر کو بے وزن کر رہا ہے، وہ منصفین کرام اپنا فیصلہ اسی وقت سنا سکتے ہیں، تو بزر راؤنڈ پھر ہمارا وہ نہیں ہوگا۔ تو جناب اگر آپ حضرات کی اجازت، آج میں شعر پڑھ لوں سر؟ جناب شعر بڑا علامہ کا شعر ہے، لیکن ہے ہمارے خلاف، تو میں جسارت کروں گا۔ تو تیار ہیں بھائی ابو ذر؟ انشاءاللہ بہت شکریہ دونوں حضرات کی تشریف آوری کے لیے۔ تو جناب وقت آپ کا شروع ہوگا اس شعر کے بعد۔ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ جناب رکھا ہوا ہے جو اتنوں کو تم نے ایک دل میں، تو یہ بتاؤ یہ دل کبھی مشتعل نہیں ہوتا؟ الف جناب الہام صوت پا کے اذانوں تک آ گیا، جتنا بھی دل کا شور تھا کانوں تک آ گیا، مانا کہ میرے ہاتھ پہ دستک ادھار تھی، لیکن یہ کیا کہ خالی مکانوں تک آ گیا۔ جناب الف اتنا گریا ہوا مقتل میں کہ توبہ توبہ، زخم خود چل کے عزادار تلک آ گیا تھا، عین اس وقت مقدر نے بغاوت کر دی، میں جب اس شخص کے معیار تلک آ گیا تھا۔ الف اتنی کہانیاں تھیں کسی زلف میں کہ ہم ہر رات ایک دفتر نو کھولتے رہے، کل رات میں کشوں نے توازن جو کھو دیا،
खत्ते सबू पे कोनो मकां डोलते रहे। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उसमें छांव तलाश करना, आहा, खड़े भी होना दलदलों पे फिर अपने पाँव तलाश करना, निकल के शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बुलंदो बाला इमारतों में फिर अपने गांव तलाश करना। अलिफ। ऐसा न समझ ख्वाब वसीला नहीं बनते, क्या रेत की बुनियाद पे दरिया नहीं बनते। जितनी भी हो भरपूर मशीनों की महारत, कुछ जायके हाथों के अलावा नहीं बनते। वाह जी वाह। यार यार कहते ना थकता था, इसीलिए मैं ग़ुलाम था उसका। एक मुद्दत के बाद जाके खुला, यार तो तकिया कलाम था उसका। क्या बात है, धोखा हो गया आपके साथ। जी जनाब। ऐसा लगा कि तूने मुखातिब किया मुझे, जब मुझसे तेरे चाहने वाले ने बात की। कंगन खनक उठा, कभी चूड़ी छनक उठी, तूने नहीं तो तेरे हवाले ने बात की। जनाब ये यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। बेवक्त लौटूंगा तो सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। क्या बात है। अपनी मर्जी से कहाँ हमने चुना है ये जहां, इस खराबे में तो हम घेर के लाए हुए हैं। झुक के मिलना मेरी आदत नहीं मजबूरी है, मैंने अहबाब के एहसान उठाए हुए हैं। क्या बात है। नून। निशाना बाज कोई और है, उदू कोई और, किसी का तीर किसी की कमा से आता है, और मुझे कमी नहीं रहती मोहब्बत की, ये मेरा रिस्क है और आसमां से आता है। जनाब ये मुसव्विर का तकाजा था कि तस्वीर का था। नजर आते रहे आईना तन्हाई में हम, अश्क अंदर कभी देखा भी है पैदा होते, आ तुझे ले चलें इस मौज की गहराई में हम। मीम से जनाब। शाहजेब नहीं, दानियाल भाई, सॉरी अबूजर भाई। जी मीम 3 जनाब। मैं वो नहीं हूँ कि दिल सा वबाल दूं तुझको, खदाना खास्ता मुश्किल में डाल दूं तुझको। ये संगे सख्त तेरे काम का नहीं गुड़िया, कुछ और मांग के हस्बे सवाल दूं तुझको। क्या बात है जनाब। वाह। वो चुपचाप तेरे पास से गुजर कैसे गया, दिले बेताब कयामत ना उठा दी तूने। ये जो चेहरा तेरा फूलों सा खिला लगता है, हमने दुनिया नहीं देखी तुझे क्या लगता है। उससे नफरत थी, मोहब्बत थी कि बेजारी थी, कोई मर जाए अचानक तो पता लगता है। क्या बात है। ये शक्ल की लिबास की बिसात क्या, कलाम कर पता चले तू कौन है। ये जनाब। ये खल्क देख के हैरान थी झलक मेरी, गुरूब होते हुए खूब थी चमक मेरी। अजब है क्या जो मैं खुद को दिखाई देता नहीं, निगाह जाती नहीं इतनी दूर तक मेरी। ये यूं तो हम लोग बुलाने पर भी कम बोलते हैं, मगर जहाँ कोई नहीं बोलता वहाँ हम बोलते हैं। क्या बात। ना पूछ कहतुर रिजाल क्या है कि मेरे जैसे फ़कीर ने भी इमाम इल्मो कलम का सर पे रखा मामा बाइस में अल्लाह। मेरी मोहब्बत की दास्तानें मेरी जवानी की नेकियां हैं, किया है हस्बे नसीब कारे रफ़ाए आमा बाइस में अल्लाह। हज़ारों डिग्रियां लेकर इल्म पर दस्तरस पाकर, छलकते लफ्ज़ आँखों से न पढ़ पाओ तो जाहिल हो। ओए होए वाओ। वो जिस्म अब भी मेरी दस्तरस में होता, मगर किसी का रिज्क ना खुद पर हलाल मैंने किया। सभी को रोक दिया मशलें जलाने से, तेरे चिराग का कितना ख्याल मैंने किया।
جناب الف. آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی. ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے. پھر اس طرح ہوا مجھے مقتل میں چھوڑ کر. سبھی چارہ و ساز جانب دربار آ گئے. جناب یہ میرے اشک ہیں یا آئینہ گیلا ہے بہت. نوحہ نیم شبی بھی تو سریلا ہے بہت. اختر اور چرخ کی آپس میں ٹھنی ہے دیکھیں. یہ بھی ضدی ہے بہت وہ بھی ہٹیلا ہے بہت. بہت تے. تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ رخسار وہ ہونٹ. زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے. ہم پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں. تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے. نون یوں ہم نے یہ نے. اچھا ٹھیک. یہ یوں تو کیا کیا لوگ چھپے تھے دروازوں کے پیچھے. میں ہی بس اڑتا رہتا تھا آوازوں کے پیچھے. تمغہ پینشن بیوہ بچے مایوسی تنہائی. ایک کہانی رہ جاتی ہے جانبازوں کے پیچھے. اوئے ہوئے کیا بات ہے. یہ بات آیا ہے دنیا پر. ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. ہم بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جئیں تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. یہ شہر شہر عجب کہتے آب و دانا پڑا. چھتوں پہ بیٹھے پرندوں سے منہ چھپانا پڑا. پڑی ہوئی تھی گرا کی طرح میری تاریخ. کھلی تو پھر مجھے کیا کیا نہیں بلانا پڑا. جناب پڑھا الف. اور ٹائم ختم ہو گیا ہے جناب. 8 منٹ کا وقت تھا آپ حضرات کے پاس. لیکن بہت زبردست ماشاءاللہ آپ حضرات کا یہ کمپٹیشن رہا. تو علی عمر بھائی پلیز کچھ. میرے خیال میں نتیجہ بالکل واضح ہے. جی. ٹیم جے نے بہت سے الفاظ غلط ادا کیے ہیں جس کی وجہ سے شعر بے وزن ہو جاتا ہے. اور کچھ شعر میں ان کے 2-3 اشعار میں رکن کی کمی بھی رہی ہے جس کی وجہ سے شعر ہی بے وزن رہے. اچھا. جبکہ ٹیم جو ٹی ہے انہوں نے وزن میں اور صحیح اشعار پڑھے ہیں ماشاءاللہ. تو میری طرف سے تو فیصلہ واضح ہے بالکل. جناب ٹیم ٹی کے حق میں. ٹیم ٹی بالکل. جی محمد فیصل بھائی. بالکل ایسا ہے کہ 11-1 ٹیم ٹی نے ایک جگہ تلفظ کی غلطی کری. جد و جہد اس طرح کوئی نہیں خدا نہ خواستہ. ہاں خدا نہ خواستہ. یس یس ایبسلیٹلی. ایک اور ایک شعر میں انہوں نے یہ تاثر دیا. لفظ میری تھا انہوں نے اس کو میری کر کے ادا کیا. تو وہ بہت مائنر سی غلطی تھی لیکن وہ وزن میں مسئلہ کرتی ہے. لیکن اس کے علاوہ ان کا ماشاءاللہ اوور آل بہترین تھا. اشعار کا انتخاب بھی تلفظ بھی. اور ٹیم جے کو ہم نے دیکھا وہ مشکلات میں گئے. انہوں نے پھر روایتی پرانے اشعار بھی پڑھے. تو ان تمام وجوہات کی بنیاد پہ 11-1 کے مارجن سے تو ٹیم ٹی آج کی ونر ٹھہرتی. ٹیم ٹی آج کی ونر ہے جناب. اور ٹیم ٹی جن کو ہم دانیال ناصر یونیورسٹی آف گجرات کے نام سے بلا رہے تھے. بہت شکریہ جناب. اور ان کا تعلق باغ آزاد کشمیر سے ہے. اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہیں سے کہ کام دھندا کراچی میں کرتے ہیں. تو بہرحال دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. اتنی جو مسافر ہیں بیسیکلی انہوں نے کہا تھا بیک سٹیج کہ ایک مسافر میرا تعارف ہے. تو مسافر بھائی بہت شکریہ. مبارک ہو آپ کو. تو جناب آپ نے بہت اچھا پڑھا نو ڈاؤٹ. تو پلیز آپ جائیں گے کوارٹر فائنلز میں آف کورس اور آپ سے ملاقات ہوگی ادھر. تھینک یو ویری مچ. اور جناب آپ آئیں گے ہمارے پاس. جی ڈائریکٹ سیمی فائنل میں. اچھا اونچی اڑان ہے. اونچی اڑان ہے ڈائریکٹ سیمی فائنل میں. یہ زبردست. آج تو کمال ہو گیا. تو جناب ڈائریکٹ سیمی فائنل میں بھیج دیا ہے ہمارے منصفین کرام نے دانیال ناصر بھائی کو. اور ابوذر بھائی بہت شکریہ. آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور سینس اسٹوریز کا یہ گفٹ ہیمپر جائے گا آپ کے ساتھ. اور بہت ہی خوبصورت خوشبوئیں ان کی انشاءاللہ آپ کو بہت مہکائے رکھیں گی. تھینک یو ویری مچ. پلیز بہت بہت شکریہ. جی ناظرین محترم حسن سخن کا ایک اور سیگمنٹ, ایک بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہمارا جو انتہائی بہترین اشعار کے ساتھ اپنے اختتام کو حسن اختتام کو پہنچ رہا ہے. اور آپ سے ملاقات ہو رہی ہے انشاءاللہ بس تھوڑی ہی دیر کے بعد حسن علم میں. اور حسن علم میں بھی ہمارے پاس آج بڑے زبردست کوئزز ہیں میری معلومات کے مطابق. تو جناب آپ سے ملاقات کرتے ہیں ادھر. اور اجازت دیجیے فی الوقت تھوڑے سے وقفے کے لیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.
برکتیں چھا گئی، علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی، زندگی کا سفر معتبر ہو گیا، فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گیا، ہے سمر یہ رشیدی خیابان کا سلسلہ دیکھیے حسن رمضان کا، ہے یہی عشق کی گفتگو، حسن رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ، حسن رمضان آیا چار سو۔